الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ کریم اس کا حق اور سچ مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے سنانے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے اپنے خلیل جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے چند اوصاف کو بیان کیا، اور اللہ پاک کو وہ اوصاف اتنے پسند آئے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان کو بیان کر دیا تاکہ یہ امت بھی ان مبارک اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرے۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے فرمایا ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ میرا ابراہیم ایک امت تھا، یعنی جو کام ایک تنظیم، ایک جماعت مل کر شاید وہ کام نہیں کر سکتی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی وہ کام کر لیتے۔ اللہ پاک نے وہ ہمت ان کو عطا فرمائی۔ قانتا للہ، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے خلیل کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ میرا انتہا درجہ کا فرما بردار تھا، انتہا درجہ کا۔ قانتا للہ حنیفا، تیسری صفت بیان فرمائی کہ میرا خلیل حنیف تھا۔ حنیف کا معنی ہوتا ہے مخلص، حنیف کا معنی مخلص، اللہ کی عبادت میں مخلص تھے،
اللہ کے بارے میں اپنے آپ کو مخلص رکھا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ صفت اللہ پاک کو پسند آئی، اپنی روشن کتاب میں بیان فرما رہے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ لوگوں یہ بھی سن لو، آج یہود و نصارہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم ہمارا ہے، ہم ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دین پر ہیں، تم تو شرک کرتے ہو، بتوں کی پوجا کرتے ہو، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو، اور میرا ابراہیم تو ایسا تھا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ آگے اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اگلی آیت شروع کی، پھر ابراہیم علیہ السلام کی صفات سے شروع کی۔ شاکرا لانعمہ، 6 صفات کو اللہ پاک نے ان آیات میں بیان فرمائی۔ کتنی صفات؟ 6 صفات۔ اور سننے والے جتنے بھی ہیں عزم کریں انشاءاللہ ان 6 صفات سے ہم محبت کریں گے اور ان کو اپنے عملی طور پر اپنی زندگی میں لائیں گے۔ چوتھی صفت بیان فرمائی شاکرا لانعمہ، میرا ابراہیم جو تھا وہ شکر گزار بندہ تھا۔ اور شکر گزار کس پر؟ جو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو نعمتیں عطا فرمائی اس پر میرا خلیل میرا شکر کرتا تھا۔ آج ہم بھی شکر کرنے والے بن جائیں۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جو اللہ پاک کی ناشکری کرتا ہے۔ اپنی زندگی کو ترازو میں اس انداز سے رکھیں کہ اپنے سے نچلے طبقے کو جب دیکھیں گے، نیچے والے لوگوں پر نظر پڑے گی، پھر زبان سے اللہ کا شکر جاری ہو جائے گا۔ جس کے پاس خستہ حالت کا مکان ہے وہ ان لوگوں کو دیکھے جن کے پاس مکان نہیں ہے، یا ان لوگوں کو دیکھے جن کے پاس کرائے کا مکان ہے، یا ان لوگوں کو دیکھے جن کے پاس کرائے کا مکان بھی موجود نہیں، فٹ پاتھ پر اپنی رات دن کو گزار رہے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھیں اور اپنے آپ کے بارے میں دیکھیں، ہمیں پینے کے لیے صاف پانی ہر ایک کو مہیا ہے، میٹھا شربت ملتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو چھپڑ کے پانی سے گزارا کر رہے ہیں۔ تو اپنے سے نیچے طبقہ کے لوگوں کو دیکھ کر اللہ پاک کا شکریہ ادا کریں۔ اور اللہ پاک اپنی روشن کتاب میں شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، فرمایا میرا شکر ادا کرو میں نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور یہ شکر کرنا کوئی مستحب کے درجہ میں نہیں ہے، امر کے درجہ میں۔ عربی گرامر میں امر جو ہوتا ہے حکم کے لیے ہوتا ہے، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ حکم ہے میرا شکر ادا کرنا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داود شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، معاذ بن جبل اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدہ، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہا واللہ انی لاحبک، واللہ انی لاحبک، 2 دفعہ ارشاد فرمایا اللہ کی قسم میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں۔
میں قربان جاؤں معاذ بن جبل پر جس کا ہاتھ اللہ کے نبی نے پکڑا اور پھر آپ نے بغیر قسم کے نہیں بلکہ قسم کھا کر 2 مرتبہ ارشاد فرمایا واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم معاذ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ محبت بھی جتانی چاہیے، محبت بھی، جس سے محبت ہے تو کہہ دینا چاہیے کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں لیکن اظہار نہیں کرتے، اور پھر جب ان سے کہا جائے کہ بھئی کبھی کبھار اظہار کر دینا چاہیے تو وہ یہ ایک کہاوت بنی ہوئی ہے کہ جس محبت کا اظہار کیا جاتا ہے اس میں اخلاص نہیں ہوتا، وہ اوپر اوپر کی محبت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز سے اپنی اس محبت کی وضاحت فرمائی۔ معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑا، 2 دفعہ ارشاد فرمایا، اور قسمیہ جملہ کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اوصیک یا معاذ، اے معاذ میں تجھے وصیت بھی کرتا ہوں۔ جب میں تجھ سے اتنا پیار کرتا ہوں تو میرا دل بھی چاہتا ہے میں تجھے کوئی واعظ و نصیحت کروں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ دعا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی دعا ارشاد فرمائی؟ آپ نے ارشاد فرمایا معاذ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ جی میں آپ کی مدد چاہتا ہوں، آپ کے ذکر پر، آپ کے شکر پر اور بہترین انداز سے عبادت کرنے پر میں آپ کی مدد چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وصیت کی کبھی بھی میں نے اس دعا کو اپنی زندگی میں نہیں چھوڑا۔ تو ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ ہر فرض نماز کے بعد اللہ پاک کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ چوتھی صفات جو اللہ پاک نے اپنے پیارے خلیل کی بیان فرمائی وہ یہ ہے شاکرا لانعمہ، میری نعمتوں کا بہت ہی زیادہ شکر گزار بندہ تھا۔ اجتباہ، اللہ پاک فرماتے ہیں میرا خلیل وہ میرا پیغمبر ہے جس کو ہم نے چنا ہے، ہم نے چنا ہے۔ یہ اللہ پاک کا انتخاب کرنا یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ پاک سب لوگوں میں سے کچھ لوگوں کا انتخاب فرماتے ہیں اچھائی کے لیے، اور جن لوگوں کا انتخاب فرما لیا ان کو چاہیے اب اپنے اللہ کا شکر ادا کریں کہ مولا آپ نے کرم فرمایا، رحم فرمایا، اتنے لوگوں میں مجھ پر اپنی نظر رحمت فرمائی اور میرا انتخاب فرمایا کہ میں آپ کے سامنے سربا سجود ہو گیا، میں آج قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں یا آج میں لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہا ہوں۔ اس پر اپنے اللہ کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ پاک نے اتنے لوگوں میں میرا انتخاب فرمایا ہے۔ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، 5ویں نمبر پر ارشاد فرمایا میرا خلیل وہ ہے جس کی ہم نے سیدھے راستے پر رہنمائی فرمائی، ان کو صراط مستقیم کے راستے پر چلایا۔ یہ ہدایت کا ملنا یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ہدایت مل جائے اس نے سب کچھ حاصل کر لیا، روٹی قربان کر دے، کپڑا قربان کر دے، اپنی جان بھی قربان کر دے، لیکن اگر اس کو ہدایت مل جائے سیدھا راستے کی تو اس نے بہت ہی بڑا سودا کیا ہے، اور اللہ پاک کو یہ سودا بہت ہی زیادہ پسند ہے۔
ہدایت نہ ہو، دنیا کی ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہوں، دنیا کا عیش و عشرت اس کے پاس موجود ہو، لیکن ہدایت کی دولت سے وہ محروم ہو، ہدایت سے اس کا دل خالی ہو، تو وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ وقت کا فرعون بن سکتا ہے، نمرود بن سکتا ہے، حامان بن سکتا ہے، لیکن ایک سچا مسلمان فرمانبردار انسان نہیں بن سکتا۔ تو اللہ پاک سے اس کا بھی سوال کرنا چاہیے، ہدایت مانگنی چاہیے، اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی۔ اور صراط المستقیم اللہ پاک نے سورۃ الفاتحہ میں اتنی خوبصورت یہ سورت دی ہے، جس میں ہر انسان مرد و عورت نماز کی حالت میں سیدھے راستہ کا اللہ پاک سے سوال کرتا ہے۔ اللہ جی مجھے صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ ہے جن لوگوں پر ہم نے اپنا انعام کیا، جن لوگوں پر ہم نے اپنا انعام کیا، اور وہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو مغضوب ہیں اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ آمین۔ الہی میری دعا کو قبول فرما۔ تو ہدایت یہ بہت بڑی دولت ہے۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اپنے خلیل کے بارے میں، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، میرا خلیل ایسا ہے، پھر ہم نے اس کے بدلے میں دنیا کی بھلائیاں عطا فرما دی، دنیا کی ساری خیر ان کو عطا فرما دی۔ پھر اس آیت کے اخیر میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میرا ابراہیم اس سب کے باوجود پھر بھی شرک کرنے والا نہیں ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بڑی جامع صفات عطا فرمائی، ان کی ہر صفت اللہ پاک کو اتنی مقبول تھی کہ اللہ پاک نے اپنی روشن کتاب میں ان کی صفات کو بیان کر دیا۔ ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا میرا خلیل مہمان نواز تھا، مہمان نواز تھا، اور ان کی مہمان نوازی کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، آیت کی صورت میں فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، میرے ابراہیم کے پاس ہمارے دو فرشتے اسماعیل اور اسحاق کی خوشخبری لے کر آئے، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی کی دعا کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواباً سلامتی کی دعا کی۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، ابراہیم علیہ السلام نہ ٹھہرے، فوراً بھنا ہوا بچڑا ان کے سامنے لے کر آ گئے۔ تو یہ مہمان نوازی بھی ایک اچھے انسان کی علامت ہے۔ ہم لوگ بھی اس کو اچھا تصور کرتے ہیں جو مہمان نواز ہو۔ آج تو ہمارے دسترخوان مہمان کے لیے سمٹ جاتے ہیں، ہمارے دسترخوان مہمان کے لیے کھلے ہوئے نہیں ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے اپنے مہمان کی عزت کرے، اس کا اکرام کرے۔ تو مہمان کی عزت کرنا یہ ایک اچھے انسان کی علامت ہے۔ پہلے لوگ بڑے قدردان تھے، مہمانوں کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، مہمان کو قیام رحمت سمجھا جاتا تھا، اور آج مہمان کو قیام زحمت سمجھا جاتا ہے۔ آج مہمان آ جائے تو وقت کا ضیاع تصور کیا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا وقت ضائع ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس گھر میں مہمان آتا ہے اس گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے، اور اتنی تیزی کے ساتھ رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے
کہ جس طرح اونٹ کی کوہان سے چھڑی زمین پر گرتی ہے اس سے بھی تیزی کے ساتھ اللہ پاک اس کے گھر میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ تو مہمان نوازی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ اس قدر مہمان نواز تھے کہ آپ اس وقت کھانا ہی نہیں کھاتے تھے کہ جب تک کوئی مہمان نہ آ جاتا۔ اب کتنا بڑا انتظار، ہم تو اتنا انتظار نہیں کر سکتے کہ کھانا دسترخوان پر لگا ہوا ہے اور ہمارا مہمان عنقریب 5-10 منٹ میں پہنچنے والا ہے، ہم اس کے انتظار 5-10 منٹ نہیں کر سکتے۔ وہاں بیٹھنے والی بھی کہہ دیتے ہیں جی کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، جب وہ آئے گا تو کھا لے گا، آپ شروع کریں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مہمان کا انتظار کرنا چاہیے، اس کا استقبال کرنا چاہیے، جتنا بھی ہو سکے اکرام کرنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ ہو نہیں سکتا کہ اپنے مہمان کا اکرام نہ کرے۔ تو مہمان کو باعث رحمت سمجھنا چاہیے، باعث برکت سمجھنا چاہیے۔ ابھی خوشی کے موقع پر ہمارے گھروں میں مہمان آئے ہوئے ہیں، جتنا بھی ہو سکے ان کی تعظیم کی جائے۔ علماء اکرام نے بہت سارے اس کے آداب لکھے ہیں کہ مہمان کی تکریم عزت صرف اچھے کھانے میں نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو ہے آداب ہیں۔ مہمان کو کھانا اچھا کھلا دیا، پروٹوکول بھی اچھا دیا، جب وہ آیا خوب ہاتھ کھلے کے ساتھ معانقہ کر کے ہاں جی ویلکم کیا، لیکن اس کے باوجود چند ہی لمحے کے بعد پریشان ہو گیا، نہ اس کے منہ سے کوئی بات نکلے، نہ اس کو کوئی وقت دے، نہ اس کے پاس بیٹھے۔ اب وہ مہمان کی تکریم ہو رہی ہے یا مہمان کو یہ محسوس کروایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، آپ جلدی جائیے۔ علماء فرماتے ہیں جب مہمان آ جائے کام کاج چھوڑ دو، کھانے سے زیادہ وہ بیٹھنے سے، خوش مزاجی سے، اچھی گفتگو سے اس کی دل جوئی ہوتی ہے، اس کا من خوش ہوتا ہے۔ ہر بندہ کھانے پینے سے خوش نہیں ہوتا، کچھ ایسے بھی بندے ہوتے ہیں کھانے پینے کی پرواہ نہیں کرتے، ان کو آپ کھانا چاہے مرچوں کے ساتھ، صرف مرچوں کے ساتھ دے دیں، پیاز کے ساتھ دے دیں، وہ اس کے ساتھ بھی کھا لیں گے۔ اگر آپ خوشی کے ساتھ ان کے پاس بیٹھیں، اچھی باتیں کریں کہ ہاں جی کوئی مزاحیہ گفتگو کریں، اس کا من لگائیں، اس سے وہ خوش ہو جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس سب کچھ کھلایا پلایا لیکن آپ نے اس کو وقت نہ دیا، وہ برا اثر لے کے جائے گا۔ وہاں کے لوگ ایسے ہیں، وہاں کے لوگ ایسے ہیں۔ تو مہمان کی عزت کرنا، مہمان کی تکریم کرنا، یہ شریعت سے اس کا ثبوت ہے، اور اللہ پاک نے اپنے اس خلیل کی مبارک صفت کو قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین۔ اللہ پاک اپنے پیارے محبوب سے فرما رہے میرے محبوب کیا آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی مہمانی کی باتیں پہنچ گئی؟ آپ کو اس کی مہمانی کے بارے میں پتہ ہے؟ وہ کس قدر مہمان نواز تھے۔ ابھی فرشتے آئے ہیں انسانوں کے روپ میں، ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں یہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں۔ اگر پتہ ہوتا یہ فرشتے ہیں تو فرشتے تو کھانے پینے سے پاک ہیں، تسبیحات ان کا کھانا پینا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، نہ ٹھہرے اس وقت تک آپ تشریف نہ لائے جب تک آپ ان کے لیے بھنا ہوا بچڑا نہ لے کر آ گئے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے آنے کے ساتھ بھی ہاں جی کیا کھاؤ گے کیا پیو گے، 5-10 منٹ اسی میں لگ جائیں گے۔ اچھا وہ کہے گا جی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، چلو کوئی ٹھنڈا ہو جائے کوئی گرم ہو جائے، یہی تبصرے چل رہے ہیں۔ ہاں جی وہ مہمان کو اس کے کوئی بھی ایسا مہمان نہیں ہے جو آنے کے ساتھ ہی کہ جی میں نے تو ٹھنڈا پینا ہے یا میں نے گرم پینا ہے۔
اور ایسا پوچھنا بھی نہیں بنتا۔ آپ کا مہمان ہے، آپ کو پتہ آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کو اس کی طبیعت کے بارے میں پتہ ہے، اس کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے، آپ دونوں چیزیں اس کو پیش کر دیں، تو اس طرح کے تبصرے نہیں کرنے چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت کے خلاف ہے۔ فوری طور پر مہمان کا اکرام کیا جائے، اور وہ مہمان عزت داروں میں شمار ہوتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے مہمان کے بارے میں ارشاد فرمایا، مہمان اپنا مقدر کا رزق خود لے کر آتا ہے، اس میں انسان کا کوئی بس نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کی جیب میں کچھ بھی نہیں ہوتا، مہمان آ ٹپکا، ہاں جی، اب اس وقت تھوڑا سا پریشان تو ہوا، جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بندوبست نہیں ہے، لیکن اللہ پاک کی ایسی غیبی مدد آتی ہے کہ مہمان کو کھانا بھی کھلا دیا جاتا ہے اور پرواہ بھی کچھ نہیں۔ تو یہ اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے، اللہ پاک کی برکتیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ کہا ہے سنا ہے، اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنا شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔